الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. خارجی بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے جسم اور اس کی ذات میں بھی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. خارجی نعمتیں سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، آگ، یہ بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو خارجی نعمتیں ہیں. ان کے ذریعے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں سے نفع اٹھانے کا موقع بالکل فری میں دیا ہے. ذرا برابر کوئی چارج نہیں لگتا ہے، کوئی میٹر نہیں لگتا ہے، کوئی یونٹ نہیں گرتے ہیں، نہ کوئی پیسہ دینا پڑتا ہے. بالکل فری میں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذات میں، اس کے جسم میں رکھی ہے. آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، ناک نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ہاتھ پاؤں نعمت ہے، دماغ نعمت ہے، سوچنے کی طاقت نعمت ہے. ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے، اور ذرا کسی عضو کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو فوراً ہمیں دواخانے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. آنکھ میں اگر ذرا تنکا گر گیا، نکلوانے کے لیے جانا پڑتا ہے دواخانے. موتیا آ گیا، فوراً دواخانے جانا پڑتا ہے. کان کا پردہ متاثر ہوا، فوراً دواخانے جانا پڑتا ہے. کڈنیاں فیل ہو گئی، ڈائلیسس کی ضرورت پڑی، فوراً ہمیں دواخانے جانا پڑتا ہے. ان نعمتوں کی قدر وہ شخص جانتا ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہو. جو شخص ان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے وہ شخص ان نعمتوں کی قدر جانتا ہے. آنکھ کی قدر وہ شخص جانے گا جو آنکھ کی نعمت سے محروم ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، اور ہر نعمت سے نوازا ہے. ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. انسان کا پورا جسم اللہ کی نعمت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جائے تو انسان کی یہ پوری زندگی نعمت ہے. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے وہ یوں ہی عطا نہیں فرمائی ہے، گنوانے کے لیے نہیں دی ہے، گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ کچھ کرنے کے لیے دی ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرماتے ہیں: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ ذات کے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات. کیوں موت اور حیات پیدا کی؟ انسان کو زندگی کیوں دی؟ اور زندگی ختم ہونے کے بعد اس کو موت سے کیوں گزارا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، آزما لے کہ تم میں کون شخص اچھا عمل کرنے والا ہے. جو شخص اچھا عمل کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا، اور جو شخص زندگی عطا کیے جانے کے بعد
اس کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتا ہے، اور زندگی جانوروں کی طرح گزر رہی ہے، زندگی گواروں کی طرح گزر رہی ہے، زندگی بالکل بے محابہ گزر رہی ہے، گویا کہ ایسے گزر رہی ہے کہ اس کو اس زندگی کے بعد آگے والی کوئی زندگی آنے والی ہے ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ زندگی بے خوف ہو کر، لاپرواہ ہو کر گزار رہا ہے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کرنے کے لیے دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے لے کہ تم میں کون شخص اچھا عمل کرنے والا ہے۔ جو شخص اچھا عمل کرنے والا ہوگا اللہ کے یہاں وہ محبوب ہوگا۔ ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے، میں اور آپ سبھی امتحان کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا یہ زندگی کا مرحلہ جو گزر رہا ہے وہ زندگی کا مرحلہ امتحان سے گزر رہا ہے۔ دنیا کے امتحانات جو ہوتے ہیں تو امتحان کا پیریڈ ہوتا ہے 1 ہفتے کا، 10 دن کا، 15 دن کا ہوتا ہے، اور ہر پرچہ لکھنے کے لیے، ہر پیپر لکھنے کے لیے 3 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، فنش ہو جاتا ہے اور رزلٹ آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان کے لیے 60 سال دیے ہیں، 70 سال دیے ہیں، 80 سال دیے ہیں، 85 سال دیے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لمبے عرصے میں میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے، کون شخص اچھا عمل کر کے جاتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کے بنانے کی کھیتی ہے۔ آدمی جب کھیتی کرتا ہے تو دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، 3-4 مہینے کے بعد پھر فصل آتی ہے، تیار ہوتی ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کھیتی کی کٹائی کے لیے دنیا کو کھیتی بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر آدمی جیسی کھیتی کرے گا ویسی وہاں کاٹے گا۔ اگر اچھی کھیتی کی ہے، اس نے اچھے بیج بوئے ہیں، تو اس کا ثمرہ اور اس کا پھل اس کو آخرت میں اچھا ملے گا، جنت کی صورت میں ملے گا۔ اور یہاں کاٹے بوئے ہیں تو اس کو اللہ کے وہاں آخرت میں عذاب بھگتنا ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کیا کرے؟ وہ تیاری کرے، کچھ کام کرے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف آدمی وہ ہے کہ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے، اپنے نفس کی خواہشات پر چلے، نفس جیسا کہتا ہے، نفس اس کو جیسا سجاتا ہے اس پر وہ چلتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ چلو آج گھومنے کے لیے جانا ہے، نفس کہتا ہے کہ چلو آج شراب نوشی کے لیے جانا ہے، نفس کہتا ہے کہ چلو آج ہمیں چوری کے لیے جانا ہے، نفس کے کہنے پر چلتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بیوقوف ہے آدمی وہ کہ جو اپنے خواہشات پر چلے، خواہشات کی پیروی کرے۔ وتمنى علی اللہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، بڑے رحیم اور کریم ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر رحم ہے۔ ایسی تمنا کرے۔ ادھر اعمال تو اچھے نہیں ہیں اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کے اصول ہے، ہر چیز کے اصول ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کے سامنے، کسی غیر مسلم کے سامنے ہم نے اسلام کی دعوت پیش کی
اور اس سے کہا کہ بھئی اسلام قبول کرو، تو وہ کافر یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، میں اپنے کفر پر اڑا رہوں گا تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ کے وہاں مغفرت کے اصول ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائیں گے یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کرنے والے کو، کفر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جو ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف کریں گے۔ اس لیے آدمی دنیا میں کچھ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن گواہوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے اور بالکل بے محابہ زندگی گزر رہی ہے، ایسی زندگی گزر رہی ہے جیسے اس کو مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کا حساب کتاب ہی نہیں دینا ہے، اس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، تو پھر یہ تو بیوقوف آدمی کہلائے گا۔ یہ آدمی کیا ہوگا؟ بیوقوف کہلائے گا۔ مرنے کے بعد ہر شخص کو اللہ کے وہاں پیش ہونا ہے، ہر شخص کو اللہ کے وہاں پیش ہونا ہے، اور اس کا میزان عمل قائم ہوگا، اس کے عمل کا ترازو قائم ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کی ترازو ہم قیامت کے دن قائم فرمائیں گے، انصاف کی ترازو قائم ہوگی، اور اولین و آخرین سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، سارے لوگ اللہ کے سامنے اپنے حساب کے لیے، اپنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جس آدمی کا نامہ اعمال حسنات کا پلڑا جھک گیا، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، تو وہ تو آدمی کامیاب ہوگا، اس کا تو بیڑا پار لگ جائے گا، اس کا بیڑا پار لگ جائے گا۔ اور جس آدمی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا جھک گیا، برائیاں زیادہ ہو گئی، تو وہ آدمی خسارے ہی خسارے میں ہوگا، وہ آدمی خسارے ہی خسارے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ آدمی کہے گا کہ رب تبارک و تعالی دنیا میں پہلی زندگی آپ نے جو دی تھی اس میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دیجئے، ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے کا ہمیں موقع دیجئے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ اے رب تبارک و تعالی، پروردگار عالم، دنیا میں ایک مرتبہ جانے کا موقع دیجئے، اور پہلی مرتبہ جو ہم نے کام کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، وہ گناہ نہیں کریں گے اور اچھے ہی کام کریں گے۔ یہ آدمی آخرت میں کہے گا، گنہگار کہے گا کہ پہلی زندگی میں ہم نے جو گناہ کیے تھے ان سارے گناہوں کو ہم چھوڑ دیں گے اور نئے اچھے کام کر کے آپ کے پاس آئیں گے، ایک مرتبہ جانے کا موقع دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی عطا نہیں کی تھی کہ اس زندگی کے اندر اگر کوئی آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اس زندگی کے اندر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اور کیا میری طرف سے ڈرانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ بے شمار ڈرانے والے آئے تھے، لیکن تمہاری زندگی ہی گواروں کی طرح گزر رہی تھی۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، ان کے بعد امت کے علماء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن راستہ دکھانا اور رہبری کرنا اور اچھی باتوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ سارا انبیاء کا کام تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، رسول آئے، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نائبین بھیجے، کتنے لوگوں کو بھیجا، یہ سارے لوگ ڈرانے والے تھے، یہ سارے لوگ ڈرانے والے تھے۔ تو ان ڈرانے والوں سے تم نے کیا نصیحت حاصل کی؟ ان ڈرانے والوں سے تم نے کیا نصیحت حاصل کی؟
اس آیت کریمہ کی ذیل میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی. ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ آپ تو بڑے عجیب ہو، آپ تو بڑے عجیب ہو کہ کسی آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور روح قبض کر کے سیدھے چلے گئے، سیدھے ہی دھمکتے ہو. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. بزرگ نے کہا کہ دنیا میں اگر کسی آدمی پر کوئی وارنٹ جاری ہو، دنیا میں اگر کسی آدمی کی طرف سے کسی آدمی پر کوئی وارنٹ جاری ہوتا ہے تو حکومت کی طرف سے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے. ایک نوٹس، دو نوٹس دیا جاتا ہے. اس نوٹس پر پھر اس کو وارنٹ پر حاضر ہونا پڑتا ہے. اور آپ تو بڑے عجیب ہو کہ کسی آدمی کے پاس آئے، اچانک آ گئے اور اچانک آ کر اس کی روح قبض کر کے چلے گئے. آپ کی طرف سے کوئی نوٹس کیوں نہیں آتا ہے؟ بزرگ نے ملک الموت سے کہا کہ آپ کی طرف سے کوئی نوٹس ہی نہیں آتا ہے. تو ملک الموت نے کہا کہ ارے بڑے میاں، میری طرف سے اتنے نوٹس آتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حکومت اتنے نوٹس نہیں بھیجتی ہے. لیکن کیا کروں، میرے نوٹس کا کوئی نوٹس لیتا ہی نہیں ہے. میرے نوٹس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. میرے نوٹس کو کوئی نوٹس سمجھتا ہی نہیں ہے. کتنے نوٹس میری طرف سے آتے ہیں. کیا بالوں کا سفید ہو جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ گھٹنوں کا درد کھڑا ہو جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ آنکھوں کی بینائی کم ہو جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ کانوں کی شنوائی کم ہو جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ چلنے پھرنے سے معذور ہو جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ زبان لڑک جاتی ہے بولنے میں، کیا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ میری نوٹس کا کوئی نوٹس لیتا ہی نہیں ہے. اور پھر نوٹس میں یہ بھی ہے کہ اس آدمی کے پوتے، پرپوتے، نواسے، نواسیاں، یہ سارے آ گئے. یہ نوٹس ہے میری طرف سے. یہ سب نوٹس ہے. یہ سب نوٹس ہے کہ اب تمہاری نسل بھی آ گئی، نسل کی بھی نسل آ گئی، پوتے پر پوتے بھی آ گئے، نواسے پر نواسے بھی آ گئے. اب کتنا دنیا میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہو گے، اب تو آخرت کی کچھ تیاری کرو. یہ کتنے نوٹس ہے میری طرف سے، لیکن میرے نوٹس کا تر کوئی جواب نہیں دیتا ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو 60 سال کی زندگی عطا کی گئی فقد اعذر، جس آدمی کو 60 سال کی زندگی دی گئی تو اب فقد اعذر، اعذر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا کوئی عذر آخرت میں قبول نہیں ہوگا. آخرت میں کوئی قبول نہیں ہوگا اس کا عذر. اتنی لمبی زندگی عطا کی، اتنی لمبی زندگی عطا کرنے کے بعد آخرت میں اگر کوئی اپنا عذر قبول کر، اپنا عذر پیش کرے، اس سے کوئی عذر اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. ایک لمبی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس زندگی کی آدمی کو قدر کرنی چاہیے، اس میں آخرت کے لیے کچھ اچھے کام کرنے چاہیے. آخرت کے سنوارنے کے لیے، آخرت کے آباد کرنے کے لیے آدمی کو کام کرنا چاہیے. ابو داؤد شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ 2 صحابہ کرام کا آپس میں مواخات کا رشتہ تھا، یعنی بھائی چارگی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا. مکے سے جو حضرات صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کیا کیا تھا؟ مواخات کا اور بھائی چارگی کا رشتہ کروایا تھا، تعلق کروایا تھا. اور وہ انصار مہاجر کی مدد کیا کرتے تھے.
تو اس طریقے سے دو صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کروایا تھا. ایک ان میں سے ایک ساتھی، ایک صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. ان کے ٹھیک 8 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ دوسرے ساتھی بھی کیا ہو گئے؟ بستر پر انتقال کر گئے. ان کا انتقال بستر پر ہوا. انتقال کے بعد ان کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے کیا دعا کی ہے؟ یہ ابھی جو انتقال ہوا اس کے لیے تم نے کیا دعا کی ہے؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم نے دعا یہ کی ہے کہ اس انتقال کرنے والے کو اس کے انتقال کرنے والے پہلے بھائی کے رتبے تک پہنچا دینا، اس کے مقام تک پہنچا دینا، اس کے مقام تک اس کو پہنچا دینا. دونوں میں دنیا میں بھی تعلقات تھے، آخرت میں بھی اس کے مقام تک پہنچا دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسی بات کرتے ہو؟ ان کے انتقال کے بعد، وہ پہلے جو انتقال کر گئے، ان کے انتقال کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 ہفتے کی زندگی عطا فرمائی تھی. 1 ہفتے میں انہوں نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نیک کام بھی کیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَيْنَ عَمَلِهِ. ان کے انتقال کے بعد ان کی نمازیں کہاں گئی؟ ان کے انتقال کے بعد ان کے روزے کہاں گئے؟ ان کے انتقال کے بعد ان کی عبادتیں کہاں گئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا کہاں گیا؟ 1 ہفتے کا ایک لمبا عرصہ ملا، 1 ہفتے کی زندگی ان کو ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بینہما کما بین السماء والارض، کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی پہلے انتقال کرنے والے اور دوسرے انتقال کرنے والے کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 ہفتے کی زندگی زیادہ عطا فرمائی ہے. 1 ہفتے کی زندگی عطا فرمائی، اور وہ انتقال کرنے والے 1 ہفتے پہلے انتقال کر گئے. تو دونوں کے درمیان 1 ہفتے کا فاصلہ رہا. اس 1 ہفتے میں انہوں نے جو عمل کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں کے درمیان ایک عظیم فاصلہ رکھا. آسمان و زمین کے درمیان کا جو خلا ہے نا، اس خلا کے برابر فاصلہ رکھا. تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کھیتی کے اندر آدمی کو اچھے بیج لگانے چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے، آخرت کی زندگی سنوارنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے. نیچے اتر کر انہوں نے قبر کے پاس جا کر کچھ تلاوت کی، کچھ اصال ثواب کیا، کچھ دعا کی. تو ان کے ساتھ جو خادم تھے انہوں نے پوچھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس انتقال کرنے والے قبر والے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ ہوگا، اس لیے رشتے کی وجہ سے آپ یہاں نیچے اتر کر اصال ثواب کر رہے ہوں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس زندگی میں زمین کے اوپر والی زندگی میں کسی شخص کا کوئی نیک عمل کرنا، اچھا کام کرنا اور 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے.
تو میں نے سوچا کہ یہ تو بیچارہ انتقال کر گیا ہے اور قبر کے اندر کوئی نیک عمل تو نہیں کر سکتا ہے، قبر کے اندر تو کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا ہے جس پر اس کو ثواب ملے، میں تو ابھی زندہ ہوں۔ تو اس کی قبر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا زندگی میں آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا کو بھر دیتا ہے، اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے کہ میں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اس کی قبر پر اتر کر ذرا میں کچھ پڑھ لوں۔ یہ حضرات صحابہ بڑی اپنی زندگی کی فکر رکھتے تھے، بڑی فکر رکھنے والے تھے، آخرت کی تیاری کرنے والے تھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اس بزرگ کو کشف قبور حاصل تھا، یعنی قبر پر جا کر مراقبہ کرتے تھے تو قبر کے احوال ان پر کھلتے تھے کہ اندر دفن کی جانے والی میت کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو یہ مقام ملتا ہے، کشف قبور۔ قبر پر جا کر مراقبہ کرتے ہیں تو میت کے ساتھ قبر میں کیا گزر رہی ہے، میت قبر میں کن حالات سے گزر رہی ہے، اس کا ان کو پتہ چلتا ہے، کشف ہوتا ہے ان پر۔ تو کشف قبور ہوا، وہاں قبر پر بیٹھے تو دیکھا کہ قبر کے اندر میت تلاوت کر رہی ہے قرآن مجید کی، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ بھائی قبر میں تلاوت کیسی ہے؟ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، عمل کرنے کا سلسلہ تو دنیا میں رہتا ہے، آخرت میں ثواب ملے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، اور تم تو وہاں تلاوت کرتے ہو۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یعنی قبر میں جو سونے والی میت تھی، اس میت نے کہا کہ کیا بتاؤں میں، میرا انتقال ہوا، انتقال کے بعد مجھے دفن کیا گیا، دفن کیے جانے کے بعد میرے پاس قبر کے فرشتے آئے، منکر نکیر، اور مومن کے جو پاس فرشتے آتے ہیں ان کا نام ہے مبشر بشیر۔ یہ میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھے سوال کیا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ میں نے کہا کہ محمد۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو میں نے تینوں سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دیے تو فرشتے خوش ہو گئے، اور ان فرشتوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا کہ اب قبر کے اندر تم آرام سے سو جاؤ، ابھی تو قیامت بہت دور ہے، قیامت ابھی قائم نہیں ہوگی، ابھی تو قیامت بہت دور ہے، تو قیامت قائم ہونے تک تم یہاں پر عالم برزخ میں آرام سے سو جاؤ، جنت کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے رہو، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ تین عالم ہیں، تین عالم۔ یہ جس دنیا میں ہم گزر رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم دنیا عمل کی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو عمل کرنا ہے، اس دنیا میں انسان کو عمل کرنا ہے، یہاں جزا بزا بدلہ نہیں ملے گا، نماز پڑھو گے تو نماز کا بدلہ، روزے کا بدلہ یہاں نہیں ملے گا، یہ عالم دنیا ہے۔ اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کے قائم ہونے تک قبر کی زندگی جو ہے وہ عالم برزخ کہلاتی ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب ہو کر جب ایک نئی دنیا آئے گی، نیا عالم آئے گا، اور جنت کے لیے جنت والوں کے لیے جنت اور جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا،
وہ عالم آخرت ہے. یہ عالم دنیا ہے، یہاں کام کرنا ہے، اور مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جو زندگی آئے گی وہ عالم آخرت ہے، وہاں بدلہ ملنے والا ہے. اس عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان ایک اور عالم ہے، وہ عالم برزخ ہے. برزخ سے ہر ایک کو گزرنا ہے. کہا کہ یہ برزخ ہے، اس برزخ کی زندگی میں آرام سے تم رہو. اگر میت نیک ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. اور میت بری ہوتی ہے، گنہگار ہوتی ہے، تو جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس سے جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو ملک الموت نے قبر کے فرشتوں نے یہ کہا کہ تم امتحان میں بالکل پاس ہو گئے ہو، کامیاب ہو گئے ہو. اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اب عالم برزخ میں تم رہو، قیامت تو بہت دیر ہے، بھی بہت دور ہے قیامت ابھی. اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو. اور اس عالم برزخ کے اندر اگر تم اپنا کوئی مشغلہ قائم کرنا چاہو تو مشغلہ قائم کر سکتے ہو. مشغلہ قائم کرنا چاہو تو مشغلہ قائم کر سکتے ہو. دنیا میں آدمی کا جیسا مشغلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھے کہیں کہ بھائی تم کو تمہاری پسند کے مطابق یہاں آخرت میں کرتے رہو. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدو دارالعلوم فلاحی دارین ترکیسر کے شیخ الحدیث تھے. وہ فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے، تو میں تو کہوں گا کہ چلو ہمیں قرآن اور حدیث پڑھانے کا موقع دو. کیونکہ وہ بخاری پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے. کہا کہ ہم تو کہیں گے کہ چلو کچھ طلبہ اور شاگرد دے دو، ان کو ہم پڑھائیں گے، جنت میں بھی بخاری اور قرآن پڑھائیں گے. تو آدمی سے دنیا میں جیسا مشغلہ ہوتا ہے ویسا مشغلہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں سے پوچھ لیتے ہیں. تو اس سے پوچھا گیا، اس میت سے پوچھا گیا کہ تم اگر کوئی یہاں مشغلہ اپنانا چاہو تو اپنا سکتے ہو قبر میں. کب تک؟ قیامت قائم ہونے تک. انہوں نے کہا، میت نے کہا کہ مجھے دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت سے بہت محبت تھی، بس مجھے دنیا میں تلاوت سے محبت تھی، یہاں مجھے قبر کے اندر تلاوت کرنے کی اجازت دے دو، تلاوت کرنے کی اجازت دے دو. چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے تلاوت کرتے رہو. انہوں نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے 70,000 قرآن ختم کیے ہیں. 70. میں نے اپنے انتقال کے بعد سے لے کر اب تک قبر کے اندر 70,000 قرآن ختم کیے ہیں. پھر میت نے کہا کہ میں یہ 70,000 قرآن آپ کو دے دیتا ہوں. کون؟ وہ باہر جو بزرگ تھے جن کو کشف ہوا تھا. میت نے یہ کہا کہ یہ 70,000 قرآن میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ اپنی زندگی کا صرف ایک مرتبہ کا سبحان اللہ دے دو. تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ بڑے عجیب ہو تم، 70,000 قرآن دے کر ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کا سودا کرتے ہو. کہا کہ ہاں صحیح ہے، میں نے یہاں جو 70,000 قرآن پڑھے ہیں، ان 70,000 قرآن کے اوپر مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب مجھے. یہ تو میرا ایک ٹائم پاس تھا، ایک وقت گزاری تھی، ٹائم پاس تھا، اس پر ثواب نہیں ملے گا. اور دنیا میں تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب آسمان اور زمین کے خلا کے برابر ہے. تمہارا وہ ثواب مجھے دے دو اور یہ قرآن لے جاؤ. بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے وہ کچھ کرنے کی ہے. غفلتوں کی زندگی چھوڑے آدمی، غفلتوں کی زندگی چھوڑے. اور رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتا ہے، تقوی والی زندگی اپنائے، عملی زندگی اپنائے، آخرت کے لیے کچھ کرنے کی کچھ ٹھان لے، آخرت کے کام کے لیے آدمی جو ہے کچھ تیار رہے، لائے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَمِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کام کو چھوڑ دے. آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. لا یعنی کیا ہے؟ لا یعنی وہ کام کہ جس میں نہ اس کی آخرت کا کوئی فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو. دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسا کام کرے تو اس کو کہتے ہیں لا یعنی. ایسا کام چھوڑ دے. حضرت قاری صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ان کے ساتھ خادم بھی تھے. ٹرین ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو خادم نے کہا کہ حضرت ذرا کتنا حسین منظر ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، ہریالی بریالی، کتنا حسین منظر ہے. تو حضرت قاری صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بھائی حسین منظر سے آپ کو کیا لینا دینا، قرآن کریم کی تلاوت کرو. قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو کچھ فائدہ ہوگا، اور حسین منظر کے دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ ہمارے اکابرین میں سے غالباً حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کلکتہ تشریف لے گئے تھے. تو وہاں ہاوڑا برج ہے. تو وہاں کے میزبانوں نے کہا کہ حضرت یہاں کا بہت مشہور برج ہاوڑا برج ہے، چلیے دیکھنے کے لیے لے جاتے ہیں. تو حضرت نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ ہاوڑا برج دیکھنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہاوڑا برج دیکھنے کے لیے پیدا تھوڑا کیا ہے. ہاوڑا برج دیکھنے کے لیے زندگی نہیں دی ہے. ہاوڑا کبھی ہاوڑا ہم دیکھ لیں گے، پل صراط کو. یہ تھے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان، جنہوں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کی ہے. ایک مرتبہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کہ وہاں ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ تشریف لے گئے تھے. تو مدرسے کے اندر کوئی تعمیری کام ہو رہا تھا، مدرسے میں تعمیری کام ہو رہا تھا، اور وہاں مٹی کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا. تو حضرت قاری صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ اس ڈھیر پر بیٹھ کر تعمیری کام کی نگرانی کر رہے تھے. تعمیری کام کی نگرانی کر رہے تھے. اتنے بڑے آدمی اور تعمیری کام کی نگرانی کر رہے تھے، اور دو بچے بیٹھ کر قرآن مجید بھی سنا رہے تھے. دو بچے بیٹھ کر قرآن کریم بھی سنا رہے تھے. تو حضرت عبداللہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بچے قرآن سنا رہے؟ کہا کہ ہاں، یہ ڈھیر پر بیٹھ کر یہ تعمیری کام کی نگرانی کر رہا ہوں، تو نگرانی آنکھ سے ہو رہی ہے اور کان تو ویسے فارغ ہے. تو سوچا کہ لاؤ یہاں دو بچوں کو بٹھا دو تو کان قرآن مجید سنتے بھی رہے، ثواب بھی ملتا رہے اور نگرانی بھی ہوتی رہے. یہ تھے ہمارے اکابرین، ایک ایک لمحے کی انہوں نے قدر کی تھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو پہچانے، زندگی کی قدر کرے. جب انتقال ہو جائے گا اور ایک ایک سبحان اللہ کا محتاج ہوگا، اس وقت آدمی کو پتہ چلے گا. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیرن، کہ لوگوں میں بہترین کون ہے، بہترین شخص لوگوں میں کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل زندگی عطا فرمائی، لمبی زندگی عطا فرمائی، اور اس کے کام اچھے ہیں. لمبی زندگی عطا فرمائی اور اس کے کام اچھے ہیں. پھر پوچھا کہ ای الناس شرن، لوگوں میں بدترین آدمی کون ہے، برا آدمی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی زندگی عطا فرمائی لیکن کام برے ہیں، اس کے کام برے ہیں. اس لیے یہ آدمی اپنی زندگی کی قدر پہچانے اور اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا رہے، توفیق مانگتا رہے. اور میں نے غالباً پہلے بیان میں کہا تھا کہ آدمی کا جیسا رمضان گزرے گا ویسا کیا ہوگا، اس کا پورا سال گزرے گا. آدمی کی جیسی راتیں گزرے گی ویسے دن گزریں گے،
اور آدمی کا جیسا جمعہ گزرے گا ویسا پورا ہفتہ گزرے گا، اور آدمی کا جیسا رمضان گزرے گا ویسا کیا ہوگا، پورا سال گزرے گا، اور جیسا حج ہوگا ویسی پوری زندگی گزرے گی۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ما بقیہ زندگی کی قدر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعمال حسنہ اور اعمال خیر کے طلب کی دعائیں کرتا رہے، برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرتا رہے، اور رمضان کی مابقیہ ایام جو رہ گئے ہیں ان ایام کی قدر کرے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ رمضان کی جو قدر ہو سکتی تھی وہ قدر ہم نے نہیں کی ہے، آئندہ بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور مابقی ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا تھوڑی دعا کر لیتے ہیں۔ آج آخری دن تھا اور پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مجید کا درس سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے، تو تھوڑی سی دعا بھی کر لیتے ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا كربا إلا نفستا ولا ضرا إلا كشفتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم اور کرم کا معاملہ فرما، بڑے گنہگار بڑے سیاہ کار مجرم اور پاپی ہے اے اللہ بے شمار ہم نے گناہ کیے ہیں، ہماری آنکھوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، ہمارے کانوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، ہماری زبانوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں نے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ جسم کا کون سا ایسا عضو ہے جو آپ کی نافرمانیوں میں ملوث نہ ہوا ہو؟ ایک ایک عضو اور جسم کا روا روا آپ کی نافرمانیوں میں ملوث ہوا ہے۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اپنا کرم کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہماری زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔
لباس کفن کے پہنائے جانے سے پہلے لباس تقوی کے پہننے کی توفیق عطا فرما، قبر کے گھڑے کے اندر اتارے جانے سے پہلے قبر کے گھڑے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ نصیب فرما، زندگی کا محاسبہ نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال سیئہ سے ہماری پوری حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال سیئہ سے پوری ہماری حفاظت فرما، رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما، رمضان کے مہینے کو ہماری زندگیوں میں صالح انقلاب کا ذریعہ بنا، اس کے روزوں کو ہماری زندگیوں میں تقوی کے آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ رحمتوں کا پہلا عشرہ پورا ہوا، ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جو ہمیں آپ کی طرف سے رحمتوں کا مستحق بنا سکے۔ اے اللہ بلا کسی استحقاق کے ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی پورا ہوا، ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جو ہمیں آپ کی طرف سے مغفرت کا مستحق بنا سکے۔ اے اللہ بلا کسی استحقاق کے تو ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما دے۔ اے اللہ یہ آنکھ سے خلاصی کا عشرہ چلتا ہے، آپ کتنے ہی مجرموں کو اور گنہگاروں کو آنکھ سے خلاصی عطا فرمائیں گے افطار کے وقت۔ اے اللہ 7 روزے ہو گئے، ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جو ہمیں آپ کی طرف سے آنکھ سے خلاصی دلا سکے، نجات دلا سکے۔ اے اللہ بلا کسی استحقاق کے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ بلا کسی استحقاق کی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا عذاب تو اتنا سخت ہے کہ پہاڑ پر اتار لیا جائے تو پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے اور اپنے عذاب سے بچا لے، ہم پر رحم فرما اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے فرشتے کی بددعا اور آپ کے نبی مرسل کی آمین کے مستحق ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو اور ہماری صلاۃ و تسبیح کو، ہماری تہجد کو، ہمارے اوابین کو اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ان کے اندر صفت قبولیت تو نہیں ہے، لیکن آپ صفت قبولیت کے محتاج بھی نہیں ہیں، آپ خود جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے، ہماری نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے روزوں کا ٹھکانہ نہیں، ہماری تلاوتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں جو آپ کے دربار میں پیش کی جا سکے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں نواز لے، محض اپنے فضل و کرم سے نواز لے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ قاضی الحاجات آپ کی ذات ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے علاوہ کون ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو آپ ہی کے سامنے اٹھتے ہیں اور یہ پیشانیاں جھکتی ہے تو آپ ہی کے سامنے جھکتی ہے۔ اے اللہ آپ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہے، ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے اٹھنے سے بچا لیا ہے۔ اے اللہ آئندہ بھی ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وبا سے، اس بیماری سے تو ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ کی طرف سے یہ بیماری اتاری گئی ہے، اے اللہ ہم اس بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس وبا کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اس بیماری سے تو ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس بیماری کو اٹھا کر سمندر کے تہوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر دفن کر دے۔ اے اللہ تیرے بندوں کو امن، چین اور سکون اور راحت نصیب فرما۔ اور اگر یہ بیماری نہیں ہے اور تیرے کسی دشمنوں کی طرف سے سازش ہے، تیرے بندوں کو اگر پریشان کرنے کے لیے سازش ہے، اے اللہ ان لوگوں کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، اپنا عذاب نازل فرما، اپنا غضب نازل فرما، ایسوں کو دنیا سے نیست و نابود فرما، ایسوں کو دنیا سے ختم فرما جو تیرے بندوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کو ختم فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں کو امن، چین اور سکون اور راحت نصیب فرما۔ اے اللہ پورا رمضان تیرے کلام پاک کو پڑھا گیا، اے اللہ پڑھے جانے کو بھی قبول فرما اور تیرے پورے رمضان میں تیرے کلام پاک کی مختلف جگہوں سے تفسیر کی گئی ہے۔ اے اللہ اس تفسیر کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما، زبان کی لغزشات ہوئی ہو تو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے کلام کا حق
تو ہم کیا ادا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ کہا ہے وہ محض تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا وہ سب تیرا کرم ہے اور تیرا فضل ہے۔ اگر تو چاہتا تو ہمیں کسی اور جگہ بھی بھیج سکتا تھا۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے کلام پاک کے پڑھنے اور کلام پاک کی تفسیر کے لیے ہمیں موقع عنایت فرمایا اور ہمیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اے اللہ کہنے والے کو بھی قبول فرما، پڑھنے والے کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس پوری آبادی میں ایمان و عمل کے ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ان کے بوڑھوں کو بھی قبول فرما، ان کے نوجوانوں کو قبول فرما، ان کے بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے ماؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو رذائل سے پاک فرما کر، محاسن اخلاق سے مزین فرما کر، اعمال صالحہ اور علوم نافعہ کی دولت سے نواز کر، اپنے لیے آخرت ذخیرہ آخرت، ذریعہ نجات اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما۔ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہو ہمیں عطا فرما، اور جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور اور فتن سے پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔